السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. کل مجھے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سچ بہت ہی خوفناک ہوتا جا رہا ہے، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ انفیکٹ سچ تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. ایک ٹروتھ، ایک بیسک پیرائے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. شاید کسی اور بندے کو وہ جھوٹ لگ رہی ہو کیونکہ وہ شاید اور عین کے پہنے ہوئے بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خلیل جبران کی ورسز کوٹ کی تھیں کل، کہ خلیل جبران نے کہا گو فار دا ہول ٹروتھ ناٹ دا ہاف ٹروتھ، ڈو ناٹ ڈریم ہاف ڈریمز، اوکے، ڈو ناٹ لو ہاف لو، ڈو ناٹ ڈینس ہاف ڈینس. تو آپ ان چیزوں پہ مکمل جائیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی جو 3000 سال کا فلسفہ اور تاریخ کا بڑا بغور مطالعہ کیا اور اپنے یہ 60 سالہ زندگی میں مشاہدہ کیا. مجھے بہت ساری چیزیں اپنے صحیح پرسپیکٹیو میں پرکھنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں ٹو ٹائم، ٹو اسپیس، ٹو کلچرز، ٹو سو مینی تھنگس. ان کو آپ حتمی نہیں کہا جا سکتا. خوفناک میں نے اس لیے نام دیا ہوا ہے کہ کافی ساری چیزوں سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں جو بہت خوفناک لگ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بلوچی بھی نیو جرسی میں کہتا ہے کہ جی اگر ہمیں بلوچستان مل گیا تو ہم چن چن کے پنجابیوں کو چوکوں میں قتل کریں گے. یہ سچ خوفناک ہے. اس نے مجھے 2 ویڈیوز دکھائیں، وی لاگز. ایک الطاف حسین کا میں نے کل بتایا تھا جس نے کہا جی کہ وہ علامہ اقبال تو کوٹھے پہ جایا کرتا تھا، اور اگر سندھو دیش جب ہم نے بنایا تو ہم پنجابی اور پٹھانوں کو کہیں گے نکلو باہر ادھر سے، نکلو باہر ادھر سے. ایک اس نے مجھے مری کی ویڈیو دکھائی، وہ جو مری ٹرائب کا لیڈر ہے، کوئی بلونگڑا سا تھا باہر بیٹھا، وہ اوپنلی امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں دغا دیا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے بھی بہت مزے لگوائیں گے. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے اور آپ بڑے خوش رہیں گے. یہ فوج بڑی بدماش ہے، یہ فوج بڑی گند کی ڈھیر ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں ہنس رہا تھا کہ طالبان نے بھی روس کے خلاف، ٹھیک ہے جی، ان کو بلایا تھا امریکہ کو، اور یہی کہہ کے بلایا تھا کہ بھائی صاحب ہم آپ کی بھی موجیں لگوا دیں گے، آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر امریکہ نے 9/11 کرایا اور طالبان کی جرابیں کدھر، جوتے کدھر اور داڑھی کدھر، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مزے کی بات، اس کے بعد اشرف غنی کرزئی اور عبداللہ نے امریکہ کو بلایا کہ آئیں جی آئیں بھائی صاحب، ہم آپ کی موجیں لگا دیں گے. یہ پاکستان کی جو ISI ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے، انہوں نے تو ہماری خام خواہ مری ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. لو جی بلا کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی. پھر طالبان سے جپے ڈالنے شروع کر دیے. تو مری صاحب آپ بھی بلوچستان کو نا امریکہ کو بلا کے دیکھ لیں، ڈالیں جپے. پنجابیوں کو یا باقی کسی دوسری کمیونٹی کو کوئی اتنا شوق نہیں چڑھ رہا ہے. یہ ظلم ہے. ہم انسان کو انسان سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں جب کوئی مسئلہ یہ سارا مادہ پرستی کا کھیل ہے جسے ہم اس طرح لے رہے ہیں، جسے ہم نظریاتی بنا کے ایک ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. جیسے لیبنیز میرے ٹیچر نے 1975 میں مجھے عربی پڑھاتا تھا نیشنل سینٹر لاہور میں، اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ جون سی ہے یہ طبقاتی جنگ ہے، یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے. اس نے کہا یہ مذہبی کونوٹیشنز نہیں ہے. جب کیک پورا تھا تو سارے بھائی بھائی تھے، پھر کوئی اسکن کا کلر، مذہب کچھ نہیں تھا. اب جب کیک کا سائز چھوٹا ہو گیا تو اب یہ بکواسیات شروع ہو گئی. ویری سمپل جی. اب آپ دیکھیں کہ نواب اکبر بگٹی ہے، اس کو بھٹو نے مشرف نے کس طرح واحد طریقے سے قتل کی ہے، ٹھیک ہے جی. اس پہ کیا ری ایکشن ہوا دیکھیں جی. ان کے میں نے خود بلوچستان میں دیکھا ہے 90% ان ٹرائبز کے قبیلوں کے سرداروں کے لوگ 90% پاورٹی، ایبجیکٹ پاورٹی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ظلم آپ کے ساتھ پنجابی نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے آپ کا؟ یہ انسانیت کے ظلم ہے. جب ایک انسان نے
دوسرے انسان سے اپنے آپ کو بدتر سمجھا کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر اس نے اس طرح کے ظلم کیے. یہ استحصال ہے بابا. اس پھر مجھے کہتے ہیں حضرت محمد کو کوٹ نہ کریں. وہ پیغمبر اسلام تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ استحصال حرام ہے بابا، استحصال حرام ہے. اور مادہ پرستی آپ کو سکھاتی ہی استحصال ہے، اس کے علاوہ بتاتی کچھ نہیں. آج مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا یہ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. واہ جی واہ. آپ اگر یہ چیزیں آپ کی انٹینشنز اور ایکشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اگر کراچی کا سفر اسلام آباد کی طرف منہ کر کے جائیں گے لاہور سے، تو آپ کبھی کراچی نہیں پہنچیں گے. ہاں پوری دنیا کا چکر لگا لیں، پھر پتہ نہیں کراچی بھی رہتا ہے اور آپ بھی رہتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں نہیں لے رہے ہیں. پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ بابا ہم کھڑے کدھر ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو ایگزامپلز کے ساتھ بتاتا ہوں کہ معاملات چل کیسے رہیں. آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں. دیکھیں میرے پاس، میں اپنے سے شروع ہو جاتا ہوں، میرے پاس دو بڑی چوائسز ہیں. ایک چوائس ہے کہ میں نے امریکہ میں ریفیوج لیا ہوا ہے، میں امریکہ میں رہتا جاؤں. ٹھیک ہے. امریکہ میں نے بتایا تھا جو میں گن من تھوڑے بہت دیکھتا ہوں تو میں وسل بلوئنگ بھی کرتا ہوں ایز اے سول رسپانسبلٹی کہ یار یہ آنے والی نسلیں، میرا جو نواسا ہے وہ امریکن بورن ہے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ایلڈرز کیا کرتے ہیں. حالانکہ اس میں مجھے بہت نقصان ہوتا ہے، اس میں میری سیکیورٹی جیپڈائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر دو، میں دیکھوں گا کہ اس میں استحصالی قوتوں کے دو درمیان مقابلہ ہے، ان میں سے کون بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا فیصلہ ہے کہ ٹرمپ بہتر ہے ان میں. ٹھیک ہے جی. باقی تو ہمیں لے دے جائیں گے. ٹھیک ہے جیسا بھی ہے. تو اگر میں نے اس دنیا میں امریکہ میں رہنا ہے تو پھر یس ود اے ٹرمپ کارڈ آئی وڈ لو ٹو اسٹے ان یو ایس اے. اگر میں نے پاکستان میں رہنا ہے، ہاں یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، تو پھر میرا جو ٹرمپ کارڈ، جو میرا مین کارڈ ہوگا وہ ہوگا ہمیں فوج سے پیار ہے. ویری سمپل. کیونکہ فوج باقی سب ان سیاستدانوں، مذہبی جماعتوں، ان لڑائی لڑپوں سے ایز ٹو دا سیکیورٹی انٹیگریشن آف دا کنٹری بہتر ہے. دیکھیں نا جی، بلوچستان میں تو وہ یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ یار آپ کے ساتھ بھی فوج نے زیادتی کی ہے یا یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم پنجابیوں کو چوکوں میں قتل کریں گے. سندھو دیش والا الطاف حسین کہتا ہے ہم پنجابیوں اور پٹھانوں کو کک آؤٹ کر دیں گے ادھر سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر فوج ہی ہے نا جو نیشنل انٹیگریشن کی بات کر رہی ہے، وہ پھر ٹھیک ٹڈے مار رہی ہے آپ کو. پھر تو سبین محمود کا قتل بیچاری کا بڑا ناجائز ہوا. ٹھیک ہے نا. اوہو، وہ تو پھر فوج ہی جا کے پھر وہ ٹھیک پی ٹی ایم کو، بی ایل اے والوں کو، ان کو ٹھیک جوتے مار رہی ہیں. ہمارے ایک پاکستان کے بڑے معروف پامسٹ ہیں صادق ملک، وہ کافی ساری فلسافیکل ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. تو مجھے وہ اکثر کہتے ہیں کہ نظر صاحب میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں روحانیت میں، زندگی کے فلسفے میں، لیکن مجھے آپ کی فوج کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے اور میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں یار، میں فوج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ چند جرنیلوں کے ہاتھ میں پورا ایک انسٹیٹیوشن جو چڑھا ہوا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. اور باقی جگہ بھی تو اس طرح کا رول ہے ملکوں میں. تو وہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال ملک کی دیتا ہوں، برما کی، میانمار جس کا اب نام ہے. ٹھیک ہے. برما میں آپ دیکھیں ایک پولیٹیشن ہے سوئی کوئی. ٹھیک ہے. اس کا جو والد ہے وہ بڑا تحریکی سمجھا جاتا تھا اور بابا سمجھا جاتا تھا برما کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے یہ پھر لفٹ کی، پک اپ کی یہ تحریک، اور جناب صاحب اس نے فورن میرج کی، آکسفورڈ کی پالیٹکس کی پڑھی ہوئی ہے وہ، آکسفورڈ سے. ٹھیک ہے جی. اس نے جب کو ہوا 88 میں ملٹری، اس کے بعد سے اس نے دندے اڑانے فوج سے شروع کیے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ بڑی یہ لانگیسٹ سٹرگل ہے اس کی جون سی لوگوں کے ساتھ اپنا اس مسئلے میں. تو آپ دیکھیں فوج کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ اس کو نوبیل پرائز بھی 91 میں پیس کا ملا، اور میں بھی اس کا بہت بڑا ایڈمائرر ہوتا تھا.
اب وہ جب اقتدار میں ڈیفیکٹو بنی، کیونکہ وہ ایکچولی پریزیڈنٹ برما کی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ برما کا قانون ہے کہ آپ کے اگر بچے فورن ہیں اور آپ کا ہسبینڈ فورن تھا، وہ تو ویسے اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہوا ہے، تو پھر آپ انٹائٹلڈ نہیں ہیں سربراہی کے، بالکل جس طرح وہ راجیو کی وائف سونیا گاندھی اقتدار سے دور رہتی ہے، تو اس طرح کا کوئی ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مورلی یہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو پاکستان میں فورن پاسپورٹ لہرائے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو کلونیل تھے، اس طرح کی بکواسیات تھی ہماری تو۔ بہرکیف تو جناب صاحب بڑی چیزیں میرے لیے کلیئر ہیں۔ آف آل دا ڈرٹی پیپل who are مادہ پرستی کی لسٹ اور دوڑ میں ایک دوسرے کو کاٹنے پہ جو لگے ہوئے ہیں، ایک بھائی بہن کے ٹکڑے کرنے پہ جو ہم سارے لگے ہوئے ہیں، مذہب کی بنیاد پر، سیاسی نظریات کی بنیاد بنا کر، ٹھیک ہے جی، سندھی بلوچی پٹھان کی بنیاد بنا کر، سوائے انسانی بنیادوں کے 1000 بنیادیں بنا کر، ان سب میں سے فوج بہتر ہے۔ آئی ایڈمٹ دیٹ۔ اور دیکھنا اب نواز شریف کو کیسے پسو پڑ گئے ہیں۔ جب میں نے پہلے دن پوسٹ مارٹم پہ نواز شریف کی تقریر کے کہا تھا کہ نواز شریف بہو جی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کی ہے یا اس نے جرنیلوں کے خلاف بات کی ہے۔ پاکستانی فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن کبھی نہیں گرنے دیں گے۔ لیٹ می ٹیل یو اٹ از ویری کلیئر۔ اگر سندھی نیشنلسٹ بلوچی یا پی ٹی ایم یا یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ فوج پنجابی جرنیلوں کی ہے اور اس کو گرانا بہت آسان ہے، تو وہ کسی بہت بڑی بھول میں ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، دیکھیں آپ تو مادہ پرستی کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو ان کے پاس تو بندوق ہے۔ دیکھیں میں وہ اس کی جون سی کیسٹس تھی، وہ ویڈیو ویلاگز دکھا رہا تھا مجھے، جس میں نے کہا کہ الطاف نے کہا پٹھانوں نکل جاؤ، پنجابیوں نکل جاؤ، اور اس نے کہا جی ہم قتل کریں گے، تو وہ مری کی ایک دکھا رہا تھا ویڈیو۔ تو مری صاحب فرما رہے تھے ٹرائبل کہ جناب فوج کا کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے گند ہیں، پنجابی ہیں، سارا اس کے پیچھے پنجابی ہیں، تو امریکہ آپ آئیں، ہم آپ کا داغ لگائیں گے، بلوچستان ایک گولڈن سپیرو ہے، سونے کی چڑیا ہے، آپ آئیں، کمال ہے جی۔ میں ان کے لائف سٹائل دیکھتا تھا ان سرداروں کے، رئیسانی وغیرہ ہی، نواب رئیسانی، اس نے مجھے انفالو کر دیا کوئی تھوڑے دن پہلے، میں نے جب اسے رگڑا دیا تھوڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان لوگوں کو آپ دیکھیں، اکبر بگٹی وغیرہ قتل ہوئے، کچھ ہوا؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو، ٹرائب کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے جناب، جانوروں کی طرح۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ایلڈرز اور ہمارے ٹرائب کے ایلڈرز نے ہمیں بیچ دیا، انہوں نے اس لیے بیچا کیونکہ وہ ایکویلٹی نہیں رکھ رہے تھے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یا آپ ہیلینا نورڈبرگ کی طرح چلے جائیں بیک ٹو ڈی سینٹرلائزیشن، جیسے وہ بیچاری لداخ کو آباد کر رہی تھی، یا ارون دتی رائے کے فلسفے پہ آپ چلے جائیں واپس، ٹھیک ہے نا جی، انسانیت کے۔ یہ 2 خواتین ہیں جن کا میں بہت بڑا مداح اور سپورٹر ہوں۔ اگر آپ نیشنل سٹیٹس میں گھسے ہوئے ہیں، اگر آپ نیشنل سٹیٹس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، لائک جیسے کہتے ہیں جی ہم سندھو دیش بنائیں گے، ہم بلوچستان میں الگ ایک ریاست بنائیں گے، پھر بھائی صاحب بہت مسئلے مسائل ہیں۔ اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا ہم امریکہ کو بلائیں گے، واہ جی واہ، بڑی اچھی بات ہے۔ امریکہ کو جناب وہ طالبان ملوں نے بلایا تھا روس کی انویژن پہ، اور بش نے ساتھ بجایا تھا کہ یہ ہمارے اپنے چمکتے ایلڈرز کی شکلیں ہیں ان کے بوتھے، اور پھر جناب جب 9/11 خود ہی کروایا تو پھر ان کی کہاں ٹوپی پڑی ہے، کہاں مسلح، کہاں جراب اور کہاں بوٹ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ اور کرزئی وہ لے آئے امریکیوں کو، آئیں جی آئیں ہم موج لگوائیں، پاکستان تو گند کا ڈھیر ہے، انڈیا کو ساتھ ملایا۔ کرزئی نے کہا میں نیو دہلی میں پڑھتا ہوتا تھا، عبداللہ نے بھی کہا انڈیا زندہ باد۔ کیا کر لیا؟ پھر ادھر خلیل زل میں، پھر ادھر طالبان گھس گئے، ٹھیک ہے۔
اور وہی طالبان جو پاکستانیوں کو بڑا گندا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی، بغیرتی کی، آج پھر پاکستان میں گھس رہے ہیں۔ یہ ساری لڑائی مادہ پرستی کی ہے، اوکے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا اگر مجھے پاکستان میں چوائس ہوگی رہنے کی تو سرٹنلی میں فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن سپورٹ کروں گا، اور میرا نعرہ ہوگا مجھے فوج سے پیار ہے، کیونکہ میں اگر آپ نیشنل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر میں سینٹرل گورنمنٹس کی بات کروں گا، یا تو آپ ٹوٹلی ڈی سینٹرلائز سسٹم رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ امریکہ میں رہتا ہوں، میں نے بتایا ہے کہ میں ریپبلکن ہوں، میں بہت بڑا ریپبلکن ہوں جو امریکہ کی انٹیگریٹی کی بات کرتا ہے۔ یہ جو لبرلز ہیں اور یہ جو جمہوری قوتیں ہیں، یہ مدر پدر آزاد ہیں، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، ان کو بس کھابے چاہیے ممی ڈیڈی بن کے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹر پہ بڑی بحث چل رہی تھی کہ انصار عباسی کا، انڈین میڈیا نے اسے بہت پک کیا ہے کہ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ وہ پی ٹی وی میں جون سا جناب صاحب عورتیں ہیں، وہ اپنا کوئی عورتوں کی ایکسرسائز کا پروگرام ہوا۔ انصار عباسی وہ شخص ہے حرامزادہ منافق جس کو میں نے ابھی بھی کچھ 10,000 کاغذ گئے ہوئے ہیں کوآپریٹیو سکیم کے، ایک بھی اس نے آرٹیکل اس پہ چھاپا ہو کہ کون کون ملوث تھے، کس طرح ملوث تھے، ٹھیک ہے جی۔ سارے منافق لوگ، خلیل رمدے کی ایکسٹینشن کے لیے یہ تڑپتا ہوتا تھا، سارے یہ مولوی حرام زادے پارٹی باز ہیں، یہ مولانا فضل ڈیزل کے پرمٹ لینے والے غنڈے بدماش۔ اس سے 1,000 ارب میں نکلوا کے دے دیتا ہوں، مجھے نیب بلائے۔ یہ اسی طرح سارے یہ سیاسی گماشتے وائی ایس ایل کے ایلیگیٹر کے جوتے پہنے، سارے ٹوٹل سیاسی گماشتے بدماش، ساری این جی اوز، تنظیمیں، ساری یہ لبریشن فرنٹس، گلالئی اسماعیل جو ادھر امریکہ میں رنڈی بازی کرتی ہے، مجھ سے پوچھے، حرام زادے ہیں، اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ہے نا آپ کو کہ میں تو اس پہ مونیٹائز بھی نہیں کروں گا یوٹیوب کا اپنا چینل، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ ملک کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، which is really terrible۔ مجھے تو عجیب یہ لگتا ہے۔ تو بھائیو دیکھو سنو، آپ کے پاس چوائسز کیا ہے؟ یا تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ہرمٹ بن کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، میرے پاس وہ ہمیشہ چوائس رہی ہے اور میں نے پہاڑ بھی منتخب کیے رکھے، لیکن کچھ میری بچوں کے ساتھ ایسوسیشن، کچھ مجھے تجربات کا شوق کہ یہ لیونگ کس طرح پاسبل ہوتی ہے وداؤٹ کمپرومائزز، وداؤٹ استحصال، اور پھر پریچنگ بھی جاری رہے، جیسے میں نے آپ کو کہا خلیل جبران اور جدو کرشنا مورتی، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے تو لوگوں کو بڑی تکلیف اٹھنی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے پنجابیوں کے قتل کرنے ہیں، تو یہ بڑی تو یا تو وہ چوائس ہے، یا آپ نے اگر کسی بھی اسٹیٹ میں رہنا ہے تو یہ سینٹرل اسٹیٹس ہیں، نیشن ہوڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سوئی کی ایگزامپل دی کہ سوئی کی جون سی ہے برما کی، اس کا والد ہوتا تھا اپنا اس کا والد جو ہے وہ بھی بڑا معمار، برما کا معمار تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے جب ٹیک آن کیا، اس نے ایک فارنر سے شادی کر لی، اور وہ آکسفورڈ کی پولیٹکس اور ہسٹری میں اس کی کوالیفیکیشنز ہیں، بہت زبردست خاتون ہے اور میں اس کا بہت زیادہ ایڈمائرر رہا، لیکن فوج کا 1988 سے ادھر قبضہ تھا اور ہم سب کا خیال تھا کہ یہ وہ واحد عورت ہے جو فوج کی طبیعت ٹھیک کرے گی اور یہ مسلمانوں کے قتل پر کچھ کرے گی۔ لیں جی 2016 میں اس کو ڈیفیکٹو بنایا گیا، کیونکہ وہ اوریجنلی تو نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اس کا ہسبینڈ فارنر تھا، فوت ہو گیا ہوا ہے، بچے فارنر ہیں۔ پاکستان میں تو پاسپورٹ لہرا لہرا کے لوگ ادھر ہی قابض ہیں نا ہمارے بندے، تو بہرحال تو لیکن ایسا نہیں ہو سکا، وہ ڈیفیکٹو بنائی گئی، وہ فوج کو نہیں روک سکی، اور اب اس خاتون کی جس کو نوبیل پیس پرائز ملا، جس کو یہ ممی ڈیڈی ویسٹ سر پہ بٹھائی پھر رہا تھا، اس کا ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کے جینوسائیڈ کا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم پنجابیوں کا قتل کریں گے، تو آپ کا بھی جینوسائیڈ کا ٹرائل آپ چاہتے ہیں کہ ادھر شروع ہو،
وہ آپ فوج کو ٹرائل پہ لے کے جائیں. آپ کی ہر ایک بندے کی اپنی دکانداری، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، بدماشی، مادہ پرستی کا کھیل ہے. اس سے باہر رہیں. یا تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے آپ ایبسلوٹلی روحانی میٹرکس پہ آ جائیں، پہاڑ پہ چلے جائیں، یا روحانیت کو فوقیت دے کے اور اس دنیا میں رہ جیسے میں رہ رہا ہوں. میں روحانیت کو فوقیت دے رہا ہوں. آپ دیکھیں میرے میں کوئی تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشننگ نہیں ہے. آئی ایم اوپن ٹو کرٹیسزم. جیسے میں نے کہا کہ خوفناک سچ بیسیکلی کچھ ایسے حقائق بتا رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور جب پتہ لگتے ہیں تو آپ بڑا خوف فیل کرتے ہیں. اوئے یہ ایسے تھا. تو یہ معاملات ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. یہ باتیں اب بہت آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی. جو لوگ واقعی مجھے سننا چاہتے ہیں وہ بغور یہ پورا ویلاگ سنیں. باقی مجھے کوئی ویورشپ نہیں لینی ہے، کوئی نمبر شمبر نہیں بنانے، میں نے کوئی چودھری نہیں بننا ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. مجھے انسان ہی رہنے دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے